چیف سیکرٹری پنجاب اور ان کی ٹیم اور پنجاب پولیس، ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور کورونا کے دوران فرنٹ لائن پر کام کرنے والے تمام محکموں کے افسران اور اہلکاران کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور کورونا ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے تمام فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب جناب اسپیکر، میں آپ کو 3 سال پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ جب 3 سال قبل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اس صوبہ پنجاب کی عوام کا خدمت کرنے کا موقع ملا تو کیا حالات تھے۔ 1300 ارب روپے کا تھرو فارورڈ، 56 ارب روپے کے چیک ٹریری سے کیش کور نہ ہونے کی وجہ سے باؤنس ہو گئے، 41 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ اور 4000 نامکمل ترقیاتی منصوبے، جن میں پنجاب اسمبلی کی یہ بلڈنگ، انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد، آرنج لائن میٹرو ٹرین، تریمو تھرمل پاور اسٹیشن، پاک پتن اور مرالا ہیڈرو پروجیکٹس، پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جن کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، کورونا ان میں سے ایک ہے کہ جب ہمیں اطلاع ملی کہ چین کے صوبہ ووہان میں ایک نئی وبا پھوٹ پڑی ہے جس کا نام کووڈ-19 ہے، اور میں نے 26 جنوری 2020 کو ایک مشاورتی اجلاس بلایا۔ اس میں ایک کیبنٹ کمیٹی اور ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی گئی اور صوبوں کے تمام اقدامات شروع کر دیے گئے۔ آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب تفتان سے مریضوں کو پنجاب لایا جا رہا تھا تو کتنا خوف و ہراس کا عالم تھا۔ جناب اسپیکر، میرے کچھ دوست ڈینگی کا کورونا سے موازنہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ کورونا ایک عالمی وبا ہے۔ اس سے 18 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوئے اور 29,40,000 لوگ جاں بحق ہوئے، اور اس سے پنجاب میں 10,740 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ سن 13 سے 18 تک ڈینگی سے 31 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان حالات میں جب ہم نے معاشی بحران سے بچانے کے لیے ہم نے اپنی پالیسیاں بنانی شروع کر دیں، اور پھر اس موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہمیں گائیڈ لائن دی۔ جناب اسپیکر، 2.25 سال کے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود لاک ڈاؤن اور سمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا اور انہی اقدامات کی وجہ سے کورونا میں بہتری آئی۔ ہم جس ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہم نے ابھی پاس کیا ہے اس میں ڈیولپمنٹ میں 66% ہم نے اضافہ کیا۔ گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کو 25% ڈسپیرٹی الاؤنس دیا گیا اور 10% ایڈ ہاک الاؤنس اکراس دی بورڈ دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحت کے ترقیاتی بجٹ میں 185% اضافہ کیا گیا اور ہائر ایجوکیشن میں 286% کا اضافہ ہوا، اور سکول ایجوکیشن میں 29% اور زراعت میں 306% کا اضافہ کیا گیا، اور صنعت میں 307% کا اضافہ کیا گیا۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ریسیٹس میں 24.7% اضافہ ہوا، اور ایکسائز اور ٹیکسیشن کی وصولیوں کے ٹارگٹ 18% زیادہ رہا، اور اقلیتوں اور منارٹیز کے بجٹ میں 400% اضافہ کیا گیا، اور جنوبی پنجاب کے لیے 35% بجٹ یعنی 199 ارب روپے مختص کیے گئے۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کے ترقیاتی بجٹ میں 56% اضافہ کیا گیا، اور اریگیشن کے ترقیاتی بجٹ 76% اضافہ کیا گیا، اور روڈ سیکٹر میں 70% اضافہ کیا گیا، اور لائف سٹاک میں 194% اضافہ کیا گیا، اور لوکل گورنمنٹ میں 102% کا اضافہ کیا گیا۔ جناب اسپیکر، پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کو متعارف کرایا گیا تاکہ نظر انداز علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کیا جا سکے۔
جنوبی پنجاب کے بجٹ کی نہ صرف رنگ فینسنگ کی گئی بلکہ 35% الگ کر دیا گیا اور اس کی الگ بک بھی چھاپی گئی ہے. اور پنجاب واحد صوبہ ہے کہ جس نے ٹیکس ریونیو ٹارگٹ اچیو کیا بلکہ اس سے سرپلس میں چلا گیا. سابق حکومت نے ترمو تھرمل پاور پروجیکٹ کے اہم معاہدوں کو فنانشل کلوز کے بغیر ہی شروع کرا دیا اور ہم نے اس منصوبے کا فنانشل کلوز کیا اور مقامی بینکوں سے بغیر کسی ساورن گارنٹی کے 108 ارب روپے کی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی فنانسنگ کروا کر پروجیکٹ کو مکمل کروا دیا، ورنہ یہ حکومت پنجاب کو ادا کرنے پڑتے تھے. اسی طرح پنجاب اسمبلی کی شاندار بلڈنگ جس میں ہم بیٹھے ہیں 15 سال تک بلا وجہ روکے رکھا اور اس منصوبے کی مکمل فنڈنگ کر کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اسی طرح وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو 2006 میں شروع ہوا 15 سال تک زیر التوا رکھا گیا اور اس کی مکمل فنڈنگ کرائی گئی اور اس میں 6.5 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا اس وقت تک علاج ہو سکا ہے. ان تمام پروجیکٹس کی تکمیل کا سہرا پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت کے سر ہے. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ کے لیے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج دے رہے ہیں، لیکن ہم نے لاہور کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کیا. لاہور کو سابق دور حکومت کے تیسرے سال کے اندر آرنج لائن میٹرو ٹرین کو نکال کر 67 ارب روپے کے پروجیکٹ دیے گئے اور ہمارے تیسرے سال میں ہم لاہور کو 86 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے دے رہے ہیں. لاہور میں ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اور سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ گیم چینجر منصوبہ ہے. اس کے علاوہ لاہور میں اور بھی ترقیاتی منصوبے لائے جا رہے ہیں جس میں سرفیس ٹریٹمنٹ واٹر پلانٹ اور پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پروجیکٹس، دلکش لاہور 1000 بیڈ کا جنرل ہاسپٹل، 600 بیڈ کا گنگا رام مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل، چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، LDA کے 25,000 اپارٹمنٹس، شاہکام اور شیراں والا اوور ہیڈ برج، گلاب دیوی انڈر پاس، لال شہباز کلندر انڈر پاس مکمل ہو چکا ہے اور وکلا کے لیے ایک ٹاور اور ٹھوکر نیاز بیگ پر عالمی معیار کا بس ٹرمینل بنا رہے ہیں. ان کے علاوہ فوڈ اینڈ ڈرگ لیبارٹری اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی بھی لاہور میں بن رہے ہیں. سروس ڈیلیوری کو بہتر کرنے کے لیے LDA کی جورسڈکشن کو لاہور تک محدود کر دیا گیا. اس سے پہلے لاہور ڈویژن کے تمام ڈسٹرکٹس اس میں شامل تھے، لوگوں کی سہولت کی خاطر اس کو ختم کر دیا گیا. اب اس کی جورسڈکشن صرف لاہور تک رہے گی. اس کے علاوہ لاہور کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاہور کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کریں گے اور اس کے اوپر کام جاری ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کا فیصلہ بھی کر دیا جائے گا. جناب یہ وہ چند حقائق ہیں جو میں جناب کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو 360 ارب روپے کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہم نے دیا. میرے خیال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ پہلی دفعہ منتخب نمائندوں سے منصوبے لے کے صوبائی بجٹ میں شامل کیے جائیں اور پھر ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کے اسٹیک ہولڈر کی مرضی کے ساتھ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. اس کے بعد جنوبی پنجاب جس کے لیے 35% بجٹ رنگ فینس کیا گیا، اس کی علیحدہ بک چھاپی گئی اور جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی بنیاد رکھی گئی اور ملتان میں وزیر اعظم پاکستان نے اس کا افتتاح کیا اور انشاءاللہ بہت جلد بہاولپور میں اس سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور اس کے رول آف بزنس بھی فائنل ہو چکے ہیں جو جلد ہی انشاءاللہ نوٹیفائی کر دیے جائیں گے. اس موقع کے اوپر میں جنوبی پنجاب کے نوجوانوں کو صوبائی ملازمتوں میں 32% کوٹا مختص کرنے کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اس میں میاں والی اور بکھر کو جنوبی پنجاب کے اس کوٹے میں شامل کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے جس کے بعد یہ 35% ہوئے گا، جبکہ ماضی میں جنوبی پنجاب کے لیے صرف 17% بجٹ مختص کیا جاتا تھا.
اب جناب ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں تو 3 سال میں صحت کے مجموعی بجٹ میں 118% اضافہ کیا گیا، جو کہ 369 ارب روپے بنتی ہے، مختص کیے گئے ہیں۔ 1918 اور 19 کے بجٹ میں اس کا حجم 169 ارب روپے تھا۔ کورونا کے لیے 677 ویکسینیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں اور 1.5 ارب روپے ویکسینیشن کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ، جو کہ تحریک انصاف کی ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، پہلی دفعہ اس کو مکمل فنڈنگ کے ساتھ 60 ارب روپے اس کو ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں، جس سے اس پنجاب کے ہر خاندان کو 7,20,000 روپے تک سالانہ مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 31 دسمبر تک صوبہ پنجاب کے 11 کروڑ سے زیادہ عوام انشاءاللہ مستفید ہوگی۔ ہم 5 مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں، جن میں راجن پور، لیا، اٹک، بھاول نگر اور سیالکوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 600 بیڈڈ ہاسپٹل گنگا رام لاہور میں اور ملتان میں 200 بیڈڈ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل اور میاں والی میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اب ڈیرہ غازی خان میں بھی مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنایا جائے گا۔ ملتان میں نشتر 2، رحیم یار خان میں شیخ زید 2 اور ڈیرہ غازی خان میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی قائم کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ لاہور کے اندر 1000 بیڈ کا اسٹیٹ آف دی آرٹ جنرل ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے۔ چلڈرن ہسپتال کو اپ گریڈ کر کے یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے گا، جس کی سمری پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان، سرگودا، بھاولپور کے ہسپتالوں کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور بھاولپور وکٹوریہ ہسپتال میں تھیلیسیمیا اینڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے۔ لاہور میں 26 سال کے بعد کوئی بڑا ہسپتال بنایا جا رہا ہے اور ملتان میں 70 سال بعد نشتر ہسپتال قائم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چنیوٹ، حافظ آباد اور چکوال میں 3 نئے DHQ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بنائے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بکھر اور بھاول نگر کے اندر کارڈیالوجی کی فیسیلیٹی انشاءاللہ اس بجٹ میں لوگوں کو حاصل ہوئے گی۔ ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ کارڈک یونٹ قائم کیا جا رہا ہے اور راولپنڈی کا انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ تکمیل کے قریب ہے۔ وہاں اور ٹیکسلا کے THQ کی اپ گریڈیشن پر کام جاری ہے اور فیصل آباد میں حسیب شہید ہسپتال انشاءاللہ اگلے سال مکمل کر لیا جائے گا۔ 158 ہسپتالوں اور مراکز صحت کی اپ گریڈیشن اور ری ویمپنگ جاری ہے۔ صوبہ بھر میں 40 نئے ٹراما سینٹرز کا قیام اور 26 موجودہ غیر فعال ٹراما سینٹر کو فعال کیا جا رہا ہے۔ 3 سال کے اندر ہم نے 32,000 ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف کی ریکروٹمنٹ کی ہے، جبکہ پچھلے دور میں 3 سال کے اندر 18,000 ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف کو بھرتی کیا گیا۔ ایجوکیشن کے اندر 442.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اور اساتذہ کی پہلی ای ٹرانسفر پالیسی، ای لیو اور ای ریٹائرمنٹ پالیسی نافذ کر دی گئی ہے اور گھر بیٹھے یہ لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اب تک 70,000 سے زائد اساتذہ اس سے مستفید ہو چکے ہیں، جبکہ سابقہ دور میں ایجوکیشن کا بجٹ کا حجم 103.7 ارب روپے تھا۔ 6 نئی یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں، جن میں ویمن یونیورسٹی راولپنڈی، کوسار یونیورسٹی مری، بابا گرو نانک یونیورسٹی ننکانہ صاحب، ایمرسن کالج یونیورسٹی ملتان، یونیورسٹی آف چکوال اور یونیورسٹی آف میاں والی شامل ہیں۔ انشاءاللہ مزید نئے یونیورسٹیوں کی قیام کی منظوری دی جا چکی ہے، جس میں کوہ سلیمان یونیورسٹی راجن پور، بابا فرید یونیورسٹی پاک پتن اور تھل یونیورسٹی بکھر، حافظ آباد، اٹک، گجرانوالا، لیا اور یونیورسٹی آف توسب اور سیالکوٹ میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز شامل ہیں۔
اس کے علاوہ 6 مزید یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی، جن میں شیخوپورہ، ڈی جی خان، بھاول نگر، ٹوبہ ٹیک سنگھ، مظفر گڑھ اور قصور شامل ہیں، جن کی مجموعی تعداد 21 بنتی ہے۔ سابق ادوار میں صرف 7 یونیورسٹیاں قائم کی گئیں صوبے کے اندر۔ ذہین اور مستحق طلباء کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ پیف اور دوسرے اسکالرشپ کے علاوہ ہے۔ دا امپیکٹ ورلڈ رینکنگ میں 2019 میں پنجاب کی 3 یونیورسٹیوں کو ریکگنائز کیا گیا، جبکہ 2021 میں پنجاب کی 21 یونیورسٹیوں کو شامل کیا گیا اس لسٹ میں۔ ہماری حکومت نئے 86 ایسوسیٹ کالج بنا رہی ہے، جس میں 590 ڈگری کالجز کو ایسوسیٹ کا درجہ دیا اور 160